اکبر، آج میری قوم کے لوگ بڑے نازک موڑ سے گزر رہے ہیں، بڑے نازک دروازے سے گزر رہے ہیں، بڑی نازک پگڈنڈیوں سے گزر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کا دور ہے، طرح طرح کی بولی بولنے والے خطبہ موجود ہیں، نابالغ محققین کی بھرمار ہے، جو کچھ کہہ دیتا ہے ہم متاثر ہو کر اسی کی بولی بولنے لگتے ہیں۔ کسی کی تقریر میں جو ہے وہ لچھے دار گفتگو میں سن لیا، حضور کو علم غیب نہیں، شک کا شکار ہو گئے۔ پھر علامہ مدثر جیسے لوگوں کی گفتگو سن لی، علم غیب ہے، کہاں یار علم غیب ہے؟ کبھی کہتا ہے کہ نہیں ہے، کبھی سوچتا ہے نہیں ہے، کبھی سوچتا ہے۔ یعنی کہ جلسہ بدلا، آپ کا ذہن بدلا، مقرر بدلا، آپ کا انداز بدلا، یہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک شان نورانیت بھی ہے، مان لیا۔ کسی نے کہہ دیا اپنی طرح بشر ہے، مان لیا، وہ بھی مان لیا۔ کسی نے کہا نبی زندہ ہے، وہ بھی مان لیا۔ کسی نے کہا مر کے مٹی میں مل گئے، وہ بھی مان لیا۔ اندازہ تو فرمائیں، بڑی معذرت کے ساتھ میں کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنے نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا یار سیاسی لوگوں کے بھی تو کچھ موقف ہوتے ہیں، اس سے بھی تم ہلکے ہو گئے کہ تمہارا ذہن روزانہ بدلتا جا رہا ہے، ہر لمحہ بدلتا جا رہا ہے۔ یقین والے بنو، مضبوط یقین والے، مقرر اور مصنفین کی وجہ سے روزانہ ذہن نہ بدلے، اتنا یقین مضبوط کر لو حضور سب ہے اور حضور ہی سب کچھ ہے، اللہ کی بات سب کچھ حضور ہے۔ یقین کتنا پختہ ہو، بولنے والا کوئی بھی ہو، اس پر یقین نہیں کیا جائے گا، محبوب پر یقین کیا جائے گا۔ اگر کوئی حضور کی فضیلت بیان کرتا ہے تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، بولنے والے تو چھوٹی بول رہا ہے، میرا محبوب تو اس سے بھی بڑا ہے۔ بولنے والے تو چھوٹی بول رہا ہے، میرا محبوب تو اس سے بھی بلند ہے۔ کیا لوگوں کو نہیں پتا آج اللہ اکبر نابالغ محققین کے کہنے پر لوگ حدیث کے نام پر حدیث کا قتل عام کر رہے ہیں؟ ایک حدیث میں آ گیا ایسا ہے، حدیث سن کر کے ایسا ہے، یہ وہ راوی یہ ہے اور وہ ہے۔ میں کہتا ہوں حدیث حسن ہے، صحیح ہے، حسن لغیرہ ہی ہے، لذاتی ہی ہے، شاذ ہے، غریب ہے، یہ سب اصطلاحات سے پبلک کو کیا لینا دینا؟ ہم تو نبی کے غلام ہیں، اور بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، مصنف میں، اس سے ہمیں کیا لینا؟ ہم بخاری کی وجہ سے نبی کو نہیں مانتے۔ علماء کی موجودگی میں یہ بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہمارا مسلک ہے امام بخاری کی وجہ سے نبی کو نہیں مانتے، امام مسلم کی وجہ سے نہیں نبی کو نہیں مانتے، نبی کی تعظیم کی وجہ سے بخاری اور مسلم کو اپنا امام مانتے ہیں۔ واہ سبحان سبحان واہ، اس لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ایمان کانفرنس، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب، یہ مطالبہ مت کرو کہ یہ بخاری میں ہے تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ نظریہ یہ ہونا چاہیے اگر رسول اللہ کی حدیث دیوار پر لکھی ہوئی ہے تو ہم دیوار پر لکھی ہوئی حدیث کو بھی مانیں گے، تعظیم کریں گے، کیونکہ وہ میرے رسول یہ ذہن ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائے بھائی راوی کتنا بھی ضعیف ہو جائے، مجہول ہو جائے، کم سے کم وہ مسلمان تو رہتا ہے۔ لیکن آؤ صدیق اکبر کا مسلک کیا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کا مسلک کیا ہے؟ مشہور بات ہے، اشاروں میں کہہ کے گزرنا ہے، لیکن چونکہ تحفظ ایمان ہے اس لیے میں بات کہنے لگا ہوں۔ ایک مرتبہ ابو جہل دروازے پر آیا۔ کون ابو جہل؟ آقا نے فرمایا اس امت کا فرعون۔ کون ابو جہل؟ ایک نمبر کا جھوٹا، ایک نمبر کا مکار، ایک نمبر کا دغاباز، اعتبار کے قابل آدمی نہیں ہے، لیکن دروازے صدیق پہ آ کے کہتا ہے ابو بکر دیکھو اگر کوئی یہ بات کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکے سے بیت المقدس تک گیا پھر وہاں سے واپس آیا، زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، تو بتاؤ کیا کہو گے؟ وہ صدیق اکبر تھے، میرے اور آپ کی طرح ان کے معاملات نہیں تھے۔ ارشاد فرمایا ابو جہل پہلے یہ بتاؤ یہ بات کہتا کون ہے؟ بات کس نے کہی ہے؟ تو پھر اس کی زبان سے نکل گیا وہی تمہارے یار محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں۔ دیکھو کتنے بڑے جھوٹے مکار دغاباز کی زبان سے کیا سن رہے ہیں؟ فضیلت مصطفیٰ جان رحمت سنیں۔ اس نے کیا کہا؟ تمہارے یار کہتے ہیں۔ صدیق اکبر نے کوئی تحقیق نہیں فرمائی، کیا جواب دیا؟ ابو جہل
چھوٹی سی بات ہے، اس سے بڑی بھی کہیں گے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو ایسے اتنا پختہ یقین ہوتا ہے تب ایمان ہوتا ہے۔ اور ایمان یہ جنت میں لے کر کے جن کا یوٹیوب پر بار بار ایمان تبدیل ہوتا ہے وہ لوگ کیا جنت میں جائیں گے؟ اس لیے یقین پختہ کرو، مضبوط کرو یقین کو۔ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام کی شان کو مانو، ان کی عظمت کو مانو، یہ تو ایمان کے متعلق بات ہوئی، پختہ یقین ایمان۔ اب ایمان چلا جاتا ہے، اتنی نزاکت سے ایمان جاتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا بال سے آٹے سے بال نکلتا ہے، آٹے سے بال نکلتا ہے تو بھی سمجھ میں آتا ہے، تو بھی سمجھ، لیکن دل سے ایمان نکلتا ہے تو سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ اتنا نازک معاملہ ایمان کا۔ اللہ اکبر۔ اب ایمان کا تحفظ کرنا ہے تو صرف بد مذہبوں کے معاملات نہیں ہے جو میں نے شروع میں ذکر کر دیا، ان کے اپنے معاملات تو ہیں، ہمارے بعض اعمال بھی ہمارے ایمان کے لیے خطرناک ہیں۔